ایک اور ترمیم ہو گئی، لیکن اس میں پھر ذکر نہیں ہے اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کا۔ ان ترامیم کی کسی شق میں مجھے ایک عام آدمی کی ڈائریکٹ بھلائی کا کوئی موضوع نہیں ملتا۔ آپ صحیح فرما رہے ہیں، چیزیں انیشل ڈرافٹ میں تھیں، اب جو فائنل ڈرافٹ ہے اس میں نہیں ہے۔ جو پارٹی جس کے پاس اس وقت ڈیسائسو پاور ہے 2/3 میجورٹی کی، وہ نہیں مان رہے۔ پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت بہت بڑی پاور ہے، وہ جو چاہیں گے وہ ہو رہا ہے، وہ جو نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہو رہا۔ وہ صرف سیاسی پاور پارلیمنٹ کے اندر کی نہیں ہے، وہ ریاست پہ حاوی ہے۔ ہاں، یہ خوشی سے نہیں ایکسیپٹ ہوئی ہے، ساری مجبوری میں یہ فرمائشیں پوری کی گئی ہیں۔ کچھ چیزوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی ایکسیپٹ کیا گیا ہے۔ جنرل عاصم منیر یہ بات کہہ چکے ہیں، پنجاب اسمبلی پوری نے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ کیبنٹ نے اس کو پورا اپروو کیا، بلکہ اس کیبنٹ میٹنگ میں ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے کہا کہ اگر اس کو ہم نے نہیں کیا تو پاکستان ٹوٹ جائے گا۔ اس لیول کی اس کے پیچھے قوت کھڑی ہے۔ سنگل ہینڈڈلی پیپلز پارٹی نے اس کو ڈسلوچ کر دیا۔ پاکستان کے حالات اور واقعات اب ایسے ہو گئے کہ اب اس کو آپ کو کرنا پڑے گا۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ دیکھیے ہم 100% ایم کیو ایم کے اس بل کو نہ کہ سپورٹ کریں گے، اس کو شامل کر رہے ہیں 27 ترمیم میں۔ پھر انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اس پہ نہیں مان رہی ہے، اور یونی ووکل ہو کر سب نے کہا، پوری کیبنٹ نے، کہ بھائی اس کو 27 ترمیم کا حصہ بنایا جائے، نہیں کریں گے تو اس کے بہت سارے مسائل ہوں گے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پاکستان کی اول قوت جو ہے وہ ریاست ہے، یا یہ کہ ایک زرداری سب پہ بھاری والی بات جو ہے، یہ پچھلے 24 گھنٹے نے تو یہی ثابت کیا ہے۔ جس طرف آپ ریاست کے اداروں کو اشارہ کر رہے ہیں، اگر ان کو تھوڑا سا اور مضبوط ہونا تھا اور جوڈیشری کو اپنی ویو لینتھ پہ لے کر آنا تھا، اب ہو گئے۔ اب اس 27ویں ترمیم کے بعد کوئی ایکسکیوز نہیں بچ جائے گا۔ پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے کیا آرگومنٹ آتی ہے کہ ہم پی ایف سی کیوں نہیں بنائیں گے، ہم نہیں دیتے۔ جو آرگومنٹ اس طرح کے ہیں کہ بھائی تو صوبائی سبجیکٹ ہے، اچھا بھائی جب بات کریں تو پھر چپ ہو جاتے ہیں، بھائی صوبائی سبجیکٹ ہے تو وہ آرٹیکل 148 میں یہ کیا کر رہا ہے؟ کوئی لاجیکل آرگومنٹ نہیں ہے۔ 99% جو وہ آرگومنٹ سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آئین پاکستان 27ویں بار جنم لے رہا ہے۔ 25 کروڑ عوام اور وفاق پاکستان کے درمیان سوشل کانٹریکٹ کی ایک بار پھر نئی شرائط طے ہو رہی ہیں، لیکن افسوس صد افسوس کہ ایک بار پھر 26ویں ترمیم کی طرح 27ویں ترمیم میں بھی ایک عام پاکستانی کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وفاق کے مالی استحکام کے لیے NFC ایوارڈ میں تبدیلی اور ہم پاکستانیوں کے مسائل گھر کی دہلیز پر حل کرنے کے لیے اختیارات اور وسائل کی نچلے درجے تک منتقلی کا 27ویں ترمیم میں ذکر تک نہیں ہے۔ 25 صفحات کے ڈاکیومنٹ میں پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے ریلیف کے لیے شاید ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ ایک عام پاکستانی کے ریلیف کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ناقدین کے مطابق 27ویں ترمیم میں پاکستان کے سول، ملٹری اور جوڈیشل لیڈرشپ کے اختیارات کو غیر متزلزل دوام بخشا گیا ہے، اور موجودہ ہائبرڈ نظام کو مضبوط کرنے کی ہر حد پار کی گئی ہے۔ مجوزہ 27ویں ترمیم کا سرسری جائزہ لیا جائے تو پاکستان کی ہائر جوڈیشری اب سپریم کورٹ کے بجائے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگی۔ 27ویں ترمیم کا سرخیل سب سے زبردست باب یہ ہے کہ اس کے ذریعے صدر مملکت کو ہر قسم کے مقدمات پر تاحیات استثناء حاصل ہو گیا ہے۔ گویا صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری کو تمام زندگی کے تمام کرپشن کیسز سے تاحیات چھٹکارا دے دیا جا رہا ہے، اور ایسا ہو جائے گا کیونکہ اس کو 27ویں ترمیم میں شامل کر دیا گیا ہے۔ یہ بڑا شاندار باب ہے 27ویں ترمیم کا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ 27 نومبر سے ختم ہو جائے گا، اور آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے، یعنی وہ تینوں فورسز کی کمان کریں گے۔ فیلڈ مارشل کو صدر مملکت کی طرح آئینی استثناء حاصل ہوگا، ان کو عہدے سے ہٹانے کے لیے 2/3 اکثریت درکار ہوگی۔ فیلڈ مارشل، مارشل آف ایئر فورس اور ایڈمرل آف نیول فلیٹ کا رینک، مراد اور یونیفارم تاحیات رہا کریں گی۔ اسی طرح سے صدر مملکت کو استثناء تاحیات رہے گا۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیف جسٹس اور ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر کی حد 3 سال بڑھ جائے گی۔ ارکان پارلیمنٹ کی نااہلی کی کیسز اب سپریم کورٹ کے بجائے آئینی عدالت سنے گی۔ صدر پاکستان ہائی کورٹ کی ججز کی ٹرانسفر ان کی مرضی کے بغیر کر سکیں گے۔ گویا سول، ملٹری اور جوڈیشل لیڈرشپ کے لیے 27th امینڈمنٹ 27ویں ترمیم میں بہت کچھ موجود ہے، لیکن ایک عام پاکستانی 25 کروڑ پاکستانیوں کے ریلیف کے لیے بظاہر کچھ بھی نہیں۔
गुज़िश्ता साल 26वीं तरमीम में भी NFC अवार्ड और डेवोल्यूशन ऑफ पावर का मसला हल नहीं हुआ था और ना ही अब 27वीं तरमीम में पावरफुल लोकल गवर्नमेंट पर कोई पेशरफ्त हो सकी है। हमारी एक खलीफ जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने 26वीं आइनी तरमीम के वक्त आइन के आर्टिकल 140A में तरमीम के लिए वज़ीर आज़म से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से यानी हुकूमत से रब्ता किया था और उन्होंने एक बिल जो था वो इंट्रोड्यूस करवा रखा था सेनेट में, जो कि कमेटी के सुपुर्द था। और उस बिल पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हदायत पे मैंने बतौर वज़ीर कानून उसकी सपोर्ट के हवाले से एक नोट भी वहाँ पे कमेटी में दिया था। वो बिल क्योंकि ऑलरेडी पेंडिंग है स्टैंडिंग कमेटी में, तो वज़ीर आज़म साहब की हदायत पे काबीना ने आज मुझे ये भी हदायत की है कि आज का ये बिल जब सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पेश होने के बाद कमेटी के सुपुर्द किया जाए तो उस बिल को भी कमेटी में बहस की जाए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि दीगर जो हमारे हलीफ जमातें हैं उनको कन्विंस करें कि इसके ऊपर कंसेंसस डेवलप हो और इसे पास किया जाए। रिसेंटली पंजाब असम्बली से भी एक करारदाद है, वो भी डिस्कस होगी। रियासत कहने को तो इस पूरे मामले में साथ खड़ी थी, मगर इस फरीजे के लिए, इसको हासिल करने के लिए रियासत ने 26वीं और 27वीं तरमीम में कुछ ना किया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अहम इत्तेहादी जमात MQM ने 27वीं तरमीम के लिए अपनी तजावीज़ दी थी, जिनमें आर्टिकल 140A की तशरीह और वजाहत, लोकल गवर्नमेंट के लिए PFC यानी कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की लाजमी तश्कील और फंडिंग में बल्दियाती हुकूमतों के शेयर्स के लिए आइनी तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा था। ये तमाम पाकिस्तानी कह रहे हैं, लेकिन MQM 26वीं तरमीम की तरह इस मौके पर भी मुंह देखती रह गई है, या इसको किसी यकीन दहानी का लॉलीपॉप एक बार फिर थमा दिया जाएगा या थमा दिया गया है। मिलना कुछ नहीं है। जबकि पीपल्स पार्टी के इतराज़ात पर NFC अवार्ड में तब्दीली के अलावा हेल्थ, एजुकेशन और पॉपुलेशन वेलफेयर के शोबों की विफाक की मुंतकली की शिक़ें ड्रॉप कर दी गई है। ये शिक़ें इसमें शामिल थी क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपनी ट्वीट में खुद इसका जिक्र किया था। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने वो सारे मामलात वो अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में लेके गए और उन्होंने हमें ये कहा कि अभी जिन चीज़ों पे हमारा इत्तफाक़ राय है और हम वोट करने को तैयार हैं, आप वही जो सब्जेक्ट्स हैं वो लेके आएँ पार्लियामान में, ताकि हम सारे इत्तफाक़ राय के साथ ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं इन्हें अभी कर लें। वो मामलात जो हैं उन पे बात की जो गुफ्तगू या बहस है वो उसको फ़िलहाल पेंड किया जा रहा है। नाक़िदीन के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी के ज़ाहिरी चेहरे के साथ इस पूरे सिस्टम को जो पावर में लाए थे, उन्होंने इस सिस्टम से अपनी बका और इस्तेहकाम का पूरा इंतज़ाम करा लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। 27वीं बार आईन पाकिस्तान जन्म ले रहा है। आम पाकिस्तानी के लिए इसमें कुछ नहीं है। इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है जनाब सैयद मुस्तफ़ा कमाल, सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQM। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा भाई। बहुत एक बार फिर अहम मौजू, पाकिस्तान के सबसे अहम मौज़ूआत में से एक अहम मौजू, एक और तरमीम हो गई, लेकिन इसमें फिर ज़िक्र नहीं है इख्तियारात की निचली सतह तक की मुंतकली का। आप इख्तिदार में हैं, आप हुकूमत में हैं, आप काबीना में हैं, आपसे मतलब MQM और आप ख़ुद भी, लेकिन आवाम को देने के लिए, कराची के अवाम को देने के लिए, हैदराबाद के अवाम को देने के लिए, पाकिस्तान के दूसरे शहरों के भी अवाम को देने के लिए, इसके इन तरामीम की किसी शिक में मुझे एक आम आदमी की डायरेक्ट भलाई का कोई मौजू नहीं मिलता। जी मैं आपसे बहुत ज़्यादा इस पर इनकार नहीं करूँगा कामरान भाई, आप सही फरमा रहे हैं। चीज़ें इनिशियल ड्राफ्ट में थीं, इसमें अब जो फाइनल ड्राफ्ट है उसमें नहीं है, और उसकी कोई और वजह नहीं है। जो पार्टी जिसके पास इस वक्त जो है वो डिसाइसिव पावर है 2/3 मेजॉरिटी की, वो नहीं मान रहे और उन्होंने नहीं मानी ये बात। और उसके ऊपर डेफिनेटली तो जो मेन रियासत के जो दो इदारे थे, आर्मी का जो फील्ड मार्शल साहब की जो हमारी पोस्ट थी, जंग के बाद जो हालात पैदा हुए उस पर इत्तफाक़ हुआ कि इसको बिल्कुल इसकी एम्बिग्यूटी ख़त्म करने की ज़रूरत है, और जुडिशरी के हवाले से इत्तफाक़ हुआ कि इसको सही करने की। अदरवाइज़ आप जो फरमा रहे हैं ऐसा है, और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो है वो अनरिकॉर्डेड नहीं जा रही। ये चीज़ें जो है वो, ये जो हम जमहूरियत का राग अलापते हैं ना, बहुत माजरत के साथ 18वीं तरमीम की हम बात करते हैं कि बहुत बड़ा कोई कारनामा हो गया मुल्क के लोगों के साथ। जमहूरी
طاقتوں کے ہوتے ہوئے اختیارات اور وسائل تو پاکستان میں نہیں ملے. پاکستان کے لوگوں کو تو اختیارات اور وسائل ایوب خان کے زمانے میں ملے لوکل گورنمنٹ کے تحت, اس کے بعد ضیاء الحق کے زمانے میں ملے لوکل گورنمنٹ, اور اس کے بعد مشرف صاحب کے زمانے میں ملے. یہ جو سو کالڈ جو ہماری جمہوری طاقتیں ہیں, ٹائم آ گیا, پروو ہو گئی یہ بات کہ ہماری جمہوریت ہماری ناک کے نیچے شروع ہوتی ہے, وہیں ختم ہو جاتی ہے. صدر, وزیر اعظم, پارلیمنٹ ہونا یہ جمہوریت ہے, وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم ہونا یہ جمہوریت ہے. ہم اختیارات اور وسائل خود سے, جس خود کو جمہوری کہتے ہیں, ہم نیچے اپنے ہی لوگوں کو وہ اختیارات اور وسائل دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن اس تمام چیز میں کامران بھائی, ابھی دنیا اس کو مانے یا نہ مانے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک بہت بڑا سفر طے کیا ہے. 10 سالوں سے پے در پے اس والی بات پہ انڈیسائیڈ. دیکھیے, پہلی دفعہ ایم کیو ایم کی تاریخ میں کوئی 53, آپ تو سارے, آپ سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا کہ 51 نکاتی ایجنڈا جب جا رہا ہے 38 نکاتی پروگرام ہے, فلاں 22 نکاتی جو ہے وہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے. 1 point ایجنڈا, we created this document way before election. We had an brainstorming session on that. کئی اس پہ پھر جب ہمارے پاس الیکشن کا ٹائم آیا یہ بات دہرائی, پھر جب الیکشن کے بعد جب معاہدے کا ٹائم آیا اس پی ایم ایل این سے 1 point ایجنڈے پہ اسی ڈاکومنٹ پہ سائن کر کے حکومت میں گئے. ہماری طاقت بہت کم ہے اس سارے فریم میں. ہم 2/3 میجورٹی والے, اور وہ ڈرانے والے, دھمکانے والے لوگ ہم بلیک میل بھی نہیں کر رہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان سے لے کر پوری کیبنٹ نے یونیووکل ہو کر ایم کیو ایم کے اس ڈرافٹ کی حمایت کی ہے. پنجاب اسمبلی میں جو ہمارا ڈرافٹ ہے, جو اس کے شک ہے کہ اس کو آئین کا حصہ بنایا جائے, انہوں نے پوری پنجاب اسمبلی میں, جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے, انہوں نے وہاں سے یہ بل منظور کر کے ان اپوز ہمیں بھیج دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو طاقت ملی ہے جوڈیشری کو, اس میں جو ایک ایمبیگوٹی ختم ہوئی, جو بھی لوگ ہیں, اور یہ پاکستان کی ریاست کے ادارے کو جو طاقت ملی ہے, ایمبیگوٹی ختم ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ دے شوڈ ٹیک دس تھنگ ایز اے وے فارورڈ. کیونکہ اب یہ ایم کیو ایم کا ڈرافٹ نہیں رہا, یہ پاکستان کی بقا کا ڈرافٹ ہے. آپ لاکھ گڈ گورننس کی بات وفاق میں اور صوبائی ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کر کر لیں, آپ کے پاس وہ وہیکل ہی نہیں ہے جس کے ذریعے آپ گراس روٹ لیول پہ لوگوں کے ڈور اسٹیپ پہ یہ اختیارات اور وسائل پہنچا سکتے ہیں. نہیں کریں گے, نہیں چلے گا پاکستان. یہ بات میں آپ کی مانتا ہوں کہ بڑی ایک سبسٹینشیل ڈیولپمنٹ, ایک قابل ذکر اور قابل غور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی نے اس کو اون کیا ہے. پنجاب اسمبلی کہتی ہے کہ آئین کی شق 140A کے تحت مکمل اختیارات لوکل باڈیز کو ملنا چاہیے, جس کے مطلب یہ ہے کہ پروونشل فائنینشیل کمیشن بھی بنے, اختیارات بھی مکمل ہو, اور اس کی مکمل تشریح ہونی چاہیے. اور اب پنجاب کی پوری اسمبلی جو ہے اس کے پیچھے کھڑی ہے, جو کہ اس سے پہلے پاکستان کے عوام کا تو مطالبہ تھا, پاکستان کے انٹلیکچوئلس کا مطالبہ تھا, پاکستان کے تمام پڑھے لکھے لوگوں کا مطالبہ تھا, کراچی, حیدرآباد سب کا مطالبہ تھا. لیکن اب یہ پنجاب اسمبلی کا بھی مطالبہ بن گیا ہے, اور اس کو اب انہوں نے اڈاپٹ کر لیا ہے, اور پنجاب اسمبلی کے اسپیکر اور تمام لوگ اس کو اون کر رہے ہیں. اور اس بیانیے میں یہ جو انہوں نے منظور کیا ہے اپنے ریزولوشن, یہ جو پاس کیا ہے کامران بھائی, اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ اس تمام چیز کو آئین کا حصہ بنایا جائے. یہ جو کچھ لوگ یہ آرگومنٹ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ بھائی یہ تو صوبائی سبجیکٹ ہے, اس پہ آپ کیوں بات کر رہے ہیں, وفاق میں کیوں بات کر رہے ہیں. بھائی اگر یہ صرف صوبائی سبجیکٹ ہے تو آرٹیکل 140A کیا کر رہا ہے؟ آرٹیکل 140A وفاق کے آئین میں کیا کر رہا ہے؟ آرٹیکل 140 بالکل صوبائی سبجیکٹ ہے. جو لوگ 18ویں ترمیم کو کرانے کا کریڈٹ لیتے ہیں پورے پاکستان میں, انہوں نے ہی آئین میں آرٹیکل 140A رکھا ہوا ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو آپ نے 3 لائنیں لکھی ہیں آئین کے آرٹیکل 140A میں, جو کہ 18ویں ترمیم میں بھی شامل ہے, کے بعد بھی شامل ہے, جس میں آپ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل, ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل پاور ول بی ڈیلیگیٹڈ ٹو دی الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ. آپ اس کو آنر نہیں کر رہے. پورے صوبائی حکومتیں, کوئی چیف منسٹر اس کو آنر نہیں کرے. وہ جو ڈیلیگیشن آف پاور آپ نے آئین 140A میں رکھا ہوا ہے, ہم کہہ رہے ہیں اس کی تشریح کر دیں. آپ والی بات کہ بھائی آپ میرے نام پر اپنے صوبے کے لوگوں کے نام پر, ڈسٹرکٹس کے نام پر اس کی پاپولیشن دکھا کر NFC کا شیئر ملتا ہے نا آپ کو, 56% ڈیویزبل پول میں آپ کو پیسے مل جاتے ہیں.
کس بنا پہ ملتے ہیں؟ 82% پاپولیشن دکھاتے ہیں فارمولا ہے, 5% آپ ریونیو کا فارمولا ہے, 5% آپ کی پاورٹی کا فارمولا ہے, 5% آپ کی بیکورڈنیس کا فارمولا, یہ ملا کر تو صوبے کے سارے آرگن ملا کر, تو آپ کراچی کی پاپولیشن مثال دوں 37% ہے, سندھ کی پاپولیشن کا 30 آپ آج کی جو کہ کم دکھائی گئی, لیکن پھر بھی آپ اس کو 1% شیئر دے رہے ہیں پاپولیشن کا 37. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو آپ میرے نام پر آپ وفاق سے NFC ایوارڈ لے رہے ہیں, ہمارا اس میں جو شیئر ہے, آپ وفاق مجھے میرا شیئر وہیں سے دے دے, کیونکہ جو میرا وزیر اعلیٰ ہے وہ میرے نام کا شیئر لے کر مجھے دے نہیں رہا, مجھے اتنی سمپل سی بات ہے. تو آپ لے تو بھائی اس بات پہ تو کوئی انکار نہیں کہ آپ ہمارے نام پر پیسے لے رہے ہیں, آپ صوبے کے لوگوں کے نام پر پیسے لے رہے ہیں, تو آپ اگر دے نہیں رہے تو میں وفاق, اور آئین میں یہ بات لکھی ہوئی کہ آپ نے دینا ہے, آپ دے نہیں رہے, تو میں نے اس آئین کی کوئی تشریح کر دی ہے اس کے اندر کہ کوئی ایمبیگوٹی نہیں رہا. پھر ڈپارٹمنٹ ہر آدمی سے بات کرو, کہتا ہاں فلاں پانی کا ڈپارٹمنٹ لوکل گورنمنٹ پہ ہونا چاہیے, بلڈنگ کنٹرول لوکل گورنمنٹ میں ہونا چاہیے, روڈ بنانا لوکل گورنمنٹ میں ہونا چاہیے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ لوکل گورنمنٹ میں ہونا چاہیے, کر نہیں رہے آپ. ہم کہہ رہے ہیں بھائی ایک دفعہ انسانوں کی تشریح چھوڑ دو, آئین میں یہ ڈپارٹمنٹ لکھ دو. اچھا, یہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ MQ کہتی تھی, اب اوور آل تمام پاکستانی بات کر رہے ہیں کہ اختیارات کی نچلی سطح تک تقسیم ہونی چاہیے, اور یہ بڑے بڑے صوبے کام نہیں کر سکتے. اور کون کرے گا؟ چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل عاصم منیر یہ بات کہہ چکے ہیں, اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. بڑی بڑی گیدرنگز کے اندر وہ یہ بات کر چکے ہیں, تمام پاکستانی یہ بات کر رہے ہیں. ابھی ہم نے کہا پنجاب اسمبلی پوری نے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے. جو ابھی ہم نے بات نہیں کی, آئی تھنک وہ سامنے ہے, اس کی تھوڑی آپ تشریح کیجیے گا کہ جو ایگزسٹنگ کیبنٹ ہے اس نے اس کو پوری کو اپروو کیا ہے, اور جو لاسٹ کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے اس میں اس کو جو ہے وہ پرائم منسٹر نے رکھا اور کہا کہ کیونکہ یہ 26ویں ترمیم کا حصہ ہے تو اس کو ہم اس میں شامل کریں گے. اور یہ بات بھی رپورٹ ہوئی ہے کہ اسی کیبنٹ میٹنگ, نہ صرف یہ کہ کیبنٹ نے اس کو پورا اپروو کیا, اڈاپٹ کیا, بلکہ اس کیبنٹ میٹنگ میں ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے کہا کہ اگر اس کو ہم نے نہیں کیا تو پاکستان ٹوٹ جائے گا. یہ ڈیفنس منسٹر نے بھی کہا, پتہ نہیں آپ اس کو کنفرم کریں گے یا نہیں. تو اس لیول کی اس کے پیچھے قوت کھڑی ہے, سنگل ہینڈڈلی پیپلز پارٹی نے اس کو ڈسلوچ کر دیا. بات ایسی ہے قانونی, سچ تو یہی ہے, بات ایسی ہے, سچ یہی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی پولیٹیکل اسٹرگل, مجھے تو میں خوش نہیں ہوں, لیکن میں ہاف گلاس فل دیکھ رہا ہوں. میں اب بالکل اس والی بات پہ آ گیا ہوں, اس والی بات پہ کہ پاکستان کے حالات اور واقعات اب ایسے ہو گئے ہیں کہ اب اس کو آپ کو کرنا پڑے گا. یہ اب دس از نو مور ہیز ریمین ایز این آپشنل, یہ آپشنل نہیں ہے, دیٹ از دی نیسیسٹی. آپ کو یہ ہر حال میں, کیونکہ دیکھیں قانون میں آپ کیوں کہہ رہا ہوں, میں نے اس دوران پچھلے دنوں, پچھلے ایک سال کے اندر میں نے کئی جو ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے مقتدر حلقوں کی طرف سے دی جانے والی سیکیورٹی بریفنگز کا میں حصہ رہا ہوں, میں نے سنی ہے. ٹھیک ہے, جب بلوچستان کی بات کرتے ہیں نا, سارے KPIs ڈسکس کرتے ہیں, بتاتے ہیں, تو سب بتاتے ہیں ہم نے یہ کیا. اس کے بعد جو کنکلوژن ہوتا ہے کہ بھائی الیکٹڈ لوگ اپنے علاقوں میں جائیں, لوگوں کے کام کریں. یہ والا وہ جو بہت پہلے کا جو ایک نیشنل ایکشن پلان ہے, اس نیشنل ایکشن پلان میں یہ چیز مسنگ ہے. اچھا, وہ فوج نے تو نہیں کرنا, وہ اور لوگوں نے تو نہیں کرنا, رینجر سے تو نہیں کرنا. اب الیکٹڈ, اب بلوچستان کی میں سچویشن آپ کے ایک گلمس بتا دوں. ایک MNA کا حلقہ ایک کونے سے وہ اگر سفر شروع کرے مسلسل, تو 3 راتوں میں ایک MNA اپنے دوسرے کونے پہ پہنچتا ہے, حلقے کے دوسرے کونے پہ پہنچتا ہے. ایک MPA اپنے حلقے میں سفر شروع کرے تو وہ 24 گھنٹے کے بعد جو ہے کامران بھائی وہ اپنے ہی حلقے کے دوسرے کونے پہ پہنچتا ہے. مجھے بتائیے کون سی دنیا کا ایسا MNA ہوگا اس کا حلقہ کہ وہ اپنے علاقے کے ایک چپے کے لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھ سکے؟ دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا ہے کام. تو پھر آپ تو نہیں لے کے جا سکتے. تو پھر کیا ہو رہا ہے, لوگ پہاڑوں پہ جا رہے ہیں, لوگ دھرنوں پہ بیٹھ رہے ہیں, کیونکہ آپ نے ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے. ہیڈ اٹ بین, اگر اسی ہر پہاڑ کے پہاڑی علاقے, صحرا, ریگستان, دریا کے کنارے پہ جو شہر, جو UCs آباد ہیں, وہیں کا ایک یونین کونسل ممبر ہوتا, وہیں کے کچھ 11 کونسلر ہوتے, اس کو آپ جو ہے وہ فنڈ پرووائڈ کر رہے ہوتے, وہ علاقے میں لوگوں کے مسائل 70-80% حل کر رہا ہوتا. کوئی بھی پہاڑ پہ نہیں چڑھتا, کوئی بھی. اور آپ کو MP MNAs کو یہ والی بات بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, آپ کر ہی نہیں سکتے. تو یہ مسئلہ اب
صرف ایڈمنسٹریشن کا نہیں رہ گیا, یہ آپ کی سیکیورٹی کا مسئلہ رہ گیا ہے. یہ پورا نظام آج ڈس انفرنچائز لوگ پیدا کر رہا ہے, ڈس انفرنچائزمنٹ پیدا, بددلی پیدا ہو رہی ہے پاکستان سے. اور وہ کیا کرتے ہیں پھر, آپ جب وہ اپنے ہاتھ میں ہتھیار اٹھا لیتے ہیں, پھر آپ اسی فوج کو بولتے ہیں جاؤ بھائی وہ فلاں نے ہتھیار اٹھا لے, لڑو. تو فوج کو تو یہ پاکستان کی آرم فورسز کو تو یہ آج والا نظام اوور سینٹرلائز والا کامران بھائی سوٹ ہی نہیں کرتا, کیونکہ آپ یہ پورا نظام دہشت گرد بنا رہا ہے, لوگوں کو ملک کے خلاف کر رہا ہے, اور آپ فوج کو اپنے لوگوں سے لڑائی جا رہے ہیں. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے. تو آئی مین اٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اب بھائی یہ میں بہت بڑی کامیابی ہے ہماری کامران بھائی, کہ ہم نے جو بات ہماری کل کو جو کہ سنی انسنی کر دیتے تھے, آپ نے جیسا فرمایا بالکل صحیح فرمایا, آپ کے پاس صحیح رپورٹ ہے. پنجاب حکومت آپ نے خود ذکر کر دیا, بالکل کیبنٹ میٹنگ سے پہلے ایک ایم کیو ایم کے ڈیلیگیشن کو وزیر اعظم صاحب نے 3 دن پہلے مشاورت کے لیے بلایا. ٹھیک ہے, ہم کیا بات کرتے, انہوں نے کہا کہ دیکھیے 26ویں آئینی ترمیم میں آپ نے لوکل گورنمنٹ کی تشریح کے حوالے سے آئینی ترمیم موو کی تھی, ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو اس دفعہ ذرا ہولڈ کر لیں اور ہم 27ویں میں اس کو لے کر آئیں گے. میں اپنی بات کو آنر کرنے جا رہا ہوں. صحیح ہے, پی ایم ایل این میری پارٹی اور دوسروں سے بھی ہم انگیج ہیں. ہم 100% ایم کیو ایم کے اس بل کو نہ کہ سپورٹ کریں گے, اس کو شامل کر رہے ہیں 27ویں ترمیم میں. دیٹ واز اے میوزک ٹو آر ایئرس نا, ہم نے وہ بات کی. پھر انہوں نے کہا کہ آپ بھی انگیج کریں لوگ پارٹی سے, ہم بھی بات کر رہے ہیں. یس پیپلز پارٹی اس پہ نہیں مان رہی ہے, لیکن ہم ان سے بات کر رہے ہیں. کامران بھائی کیبنٹ میٹنگ آ گئی, ہم اس تیار تھے کہ ہمیں ایک خدشہ تھا کہ پتہ نہیں کیبنٹ میٹنگ میں جو ہم سے سیاسی طور پر بات کی ہے وہ اس میں شامل کریں گے نہیں کریں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیبنٹ میٹنگ میں 50% ڈسکشن جو ہے وہ اس والی بات پہ, پوری کیبنٹ میٹنگ کے پورے ٹائم پہ 50% ڈسکشن جو ہے یہ والی بات پہ ہوئی ہے. اور آپ نے جو خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے جو بات کی, بالکل انہوں نے بہت زبردست بات کی ہے. ہمیں ان کا میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. وزیر اعظم نے بہت زبردست بات کی اور کیبنٹ ممبران نے, اور یونی ووکل ہو کر سب نے کہا, پوری کیبنٹ آف پاکستان کی بات ہو رہی ہے کہ پورے سب نے یونی ووکل ہو کر, اور بھی ساتھیوں نے بات کی کہ بھائی اس کو جو ہے وہ آئین کا 27ویں ترمیم کا حصہ بنایا جائے. نہیں کریں گے تو اس کے بہت سارے مسائل ہوں گے. الحمدللہ کیبنٹ سے اپروو ہو کر وزیر قانون نے باہر جا کر اس کو اناؤنس کیا کہ یہ والی بات ہوئی ہے. ہمارا ایک مسئلہ, چونکہ یہ پہلے سے ہمارا ایک مسئلہ تھا اور بلوچستان کے مسئلہ. پھر جب یہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں جب یہ بل پیش ہو کر سینٹ سے 27ویں ترمیم چلی گئی, وہاں پر ہمارا یہ بل جو کہ پہلے سے پڑا ہوا تھا اس میں کلب ہو گیا کام. کل پورے آدھے دن اس والی بات پر ڈسکشن چلی ہے, آدھے دن, 2 دن کی ڈسکشن میں 1.5 دن اور باتوں پہ بات ہوئی ہے, پورے آدھے دن اس والی بات پہ ڈسکشن ہوئی ہے. میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری ایک کیپیسٹی ہے لمیٹڈ, ایم کیو ایم کی ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہے. ہم تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنا کام کر دیا ہے. میرے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے, اور میرے پاس بلیک میل بھی کرنا ہم نہ چاہتے ہیں, اور نہ ہم نے کبھی کیا ہے, اور نہ ہم چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے سمجھا کر پولیٹیکل طریقے سے اس کا حل جو نکلے, اور میں کہتا ہوں نکلے گا, آج نہیں تو کل نکلے گا. ہم 26ویں ترمیم میں ریاست پاکستان کی قوت دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے فیصلے ہوتے ہیں. آئین میں ترمیم ہو گئی, 26ویں ہو گئی ترمیم, 27ویں ترمیم ہو گئی, اس کے اندر کیا ہے وہ سب ہم دیکھ رہے ہیں اچھی طرح سے. تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہی ریاست پاکستان جو ہے وہ اتنی کمزور کیوں ہو جاتی ہے اس کلیدی معاملے پہ, جس کا کہ خود چیف آف ڈیفنس فورسز نے جنرل آصف منیر نے کہا ہے کہ چھوٹے صوبے ضرورت ہے, بڑے صوبے نہیں چل سکتے, ایڈمنسٹریٹو یونٹس یا ہونے چاہیے, یا کلی اختیار والی ہمیں لوکل گورنمنٹ چاہیے, اختیار نیچے تک جانا چاہیے. یہ پنجاب کی پوری اسمبلی نے اس کو متفقہ طور پہ قبول کیا ہے, منظور کر لی اس بات کو, پنجاب پورا کر رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں, چیف آف ڈیفنس فورسز کہہ رہے ہیں, پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں, کیبنٹ آج کی جو ہے اس کو اڈاپٹ کر رہی ہے. اس کے باوجود یہ نہیں ہوا. یہ 27ویں ترمیم کے اندر, کیونکہ بلاول بھٹو کی جو ٹویٹ ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ NFC کے فارمولے کی بھی بات کی گئی ہے, یہ خاموشی سے وڈرا کر لیا گیا. اور پیپلز پارٹی کی یہ پوزیشن کہ اس نے ویٹو کیا, اور یہ کہ پریزیڈنٹ کو تاحیات اس کی جو ہے وہ امیونٹی ملنی چاہیے تمام معاملات پہ, وہ حاصل کیا. تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پاکستان کی اول قوت جو ہے وہ ریاست ہے, یا یہ کہ
آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں تو بھائی واقعی یہ پیپلز پارٹی کی بوری ہے، اور ایک زرداری سب پہ بھاری والی بات جو ہے یہ اس نے تو ثابت کیا ہے، یہ پچھلے 24 گھنٹے نے تو یہی ثابت کیا ہے۔ کارن بھائی مجھے لگتا یہ ہے کہ جو مت ہے ریاست کے بارے میں، ریاست کے اداروں کے بارے میں کہ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، وہ شاید ریئلٹی سے اتنے ہم آہنگ نہیں ہے۔ میں اس میں مثال سر جو اپنے لیے کرنا چاہیں وہ تو ہو سکتی ہے، ریاست اپنے اختیار کے لیے۔ مجھے لگتا ہے کہ ریاست بھی اس والی بات میں، اس کے ادارے بھی اس والی بات میں راضی تھے کہ نہروں کا نظام پنجاب میں بنے۔ آپ دیکھیے کہ اناؤنسمنٹ کے بعد، چیزوں کے بعد آپ کو اس چیز کو واپس لینا۔ ایک مثال دے رہا ہوں، مجھے ریاست اس والی بات پہ، ریاست کے ادارے اس والی بات پہ متفق ہیں، ان کا کنوکشن ہے، میں نے سن چکا ہوں 10 دفعہ کہ بھئی یہ جو آپ کے 18ویں ترمیم میں جو ڈویزبل پول NFC کا جو فارمولا ہے وہ اس ریاست کو، وفاق کو، پورے ملک کو کمزور کر، کیونکہ پہلے دن ہی وفاق بینکرپٹ ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا آپ پرائیویٹلی بات کریں، ہر کوئی مانتا ہے، نہیں ٹچ کرنے دیا، نہیں کہ بھئی فوج کو پیسے وفاق دے رہی ہے، قرض وفاق دے رہی ہے، انٹرسٹ وفاق دے رہی ہے، PIA کو، حبیب بینک، PIA کو، اسٹیل مل کو جو وفاق پیسے دے رہی ہے، کوئی لائبلٹی نہیں ہے۔ اور آپ اچھا پھر بڑے انڈیکیٹر جو ہے وہ سوشل سیکٹر کے بڑھ جانے چاہیے تھے، 10 سالوں میں ہیلتھ ایجوکیشن امپروو ہو جانی چاہیے تھی، نہیں ہوئی نا، اور ڈیٹیوریٹ کر گئی۔ تو یہ طے ہر کسی نے ایگری کیا تھا کہ بھائی وفاق کو چلانے کے لیے پہلے اس تمام جو لائبلٹی، اس کا بھی کوئی شیئر، حصہ صوبے برداشت کریں، نہیں ہونے دیا گیا، یہ نہیں ہونے دیا۔ تو میں صرف ابھی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس والی بات، ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وفاقی ادارے جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، ریاست کے اداروں کو اشارہ کر رہے ہیں، اگر ان کو تھوڑا سا اور مضبوط ہونا تھا اور جوڈیشری کو اپنی ویو لینتھ پہ لے کر آنا تھا تو ہو جائے نا، اب ہو گئے۔ اب اس 27ویں ترمیم کے بعد آج جو کچھ ہے، ایک بات تو طے ہو گئی نا کہ بھئی اب وفاق کے ریاست کے اس ادارے پہ اب جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ گرپ ہو گئی پوری، اب جو ہے وہ آگے کوئی مسائل نہیں ہے، جوڈیشری جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ہم آہنگ ہے، حکومت ہم آہنگ ہے۔ اب اس کے بعد کوئی ایکسکیوز نہیں بچ جائے گا۔ میری آپٹیمزم، میری امید، میری ہوپ وہاں سے کہ چلیں بھئی پہلے آپ مکمل طور پر بااختیار نہیں تھے یا پاورفل نہیں تھے، اب آپ ہو گئے ہیں۔ اچھا پھر یہ میرے لیکن مصطفیٰ کبھی آپ نے اندرونی گفتگو میں، اب آپ حکومت میں شامل ہیں یہ، اور ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی تو کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے لیکن حکومتی اتحاد کا حصہ ہے، میں وہ آرگومنٹ سننا چاہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے کیا آرگومنٹ آتی ہے کہ ہم PFC کیوں نہیں بنائیں گے، ہم نہیں دیتے، ہم اختیارات نچلی سطح تک نہیں دیں گے، کیوں نہیں دیتے؟ ہم اگر ڈویزبل پول کے لحاظ سے جو فارمولا بنا ہے، اگر اس میں ریونیو ایک اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ شہر جو کہ 80% 90% جو ہے وہ ریونیو دیتا ہے، ہم اس کو اس کا حق نہیں دیں گے، تو یہ اس کے لیے کیا آرگیومنٹ دیتے ہیں اندرونی طور پہ کہ کیوں نہیں کرنے دیں گے وہ؟ یہ کامران بھائی ٹو بی ویری آنیسٹ جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پہ آرگومنٹ کو ہی اوائڈ کیا جاتا ہے۔ فرض کریں کہ ہم نے بات ہی نہ ہو کیونکہ آرگومنٹ ہے نہیں۔ دیکھیں ہم تو پرسنلی بھی لوگوں کو سے بات کرتے ہیں، ان پرسن بھی، اور جو ہے وہ کمیٹی میں، اور کمیٹی میں جو آرگومنٹ اس طرح کے ہیں کہ بھائی تو صوبائی سبجیکٹ ہے، اچھا بھائی جب بات کریں تو پھر چپ ہو جاتے ہیں کہ بھائی صوبائی سبجیکٹ ہے تو وہ آرٹیکل 140A میں یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، صوبائی سبجیکٹ ہے تو کیا کر رہا ہے۔ اور پھر صوبائی سبجیکٹ بھائی اب ساری آرگومنٹ کہ بھائی دنیا میں اگر فرض کریں کہ میں کراچی کا رہنے والا ہوں، کراچی اربن سینٹر کا رہنے والا ہوں، تو جب تک میں جو ہے وہ صوبائی وزیر اعلیٰ نہیں بنوں یا میں صوبائی حکومت میں نہ ہوں تو مجھے پانی کا اختیار نہیں ملے گا۔ 17 سالوں سے آپ مجھے پانی کا اختیار نہیں دیں گے، مجھے کچرا اٹھانے کا اختیار نہیں دیں گے، میری سڑکیں نہیں بنائیں گے، میری ٹرانسپورٹ، یعنی دنیا میں ایسا کوئی نظام، یہ کیوں نظام آیا گیا لوکل گورنمنٹ کا؟ یہ ان لوگوں کے لیے آئے گا جو لوگ اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہیں کسی بھی ملک میں، اور وہ کسی چھوٹے کلسٹر میں کہیں پر ہیں، تو بڑے جو میجورٹی ہے وہ تو اپنی حکومت بنا لیتی ہے، لیکن چھوٹے اب جو ان کے روز مرہ کے کاموں کے لیے بھی ایک لوکل گورنمنٹ کا تصور ہے کہ بھئی ان کو اس لیول کے اختیارات اور وسائل دے دیے جائیں۔ یعنی کہ آپ اپنے گھر میں
سارا پیسہ اپنے پاس رکھ لیں اور اپنی وائف کو, اپنے بچوں کو ڈیلیگیشن آف پاور نہ کریں تو گھر میں کھانا نہیں بنے گا. کامران بھائی, یہ ملک ایسے چلا رہے ہیں آپ, یہ ملک ہم ایسے چلا رہے ہیں, یہ ملک ایسے چلا رہے ہیں. تو کوئی لاجیکل آرگومنٹ نہیں ہے. 99% جو ہے وہ آرگومنٹ سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے. میں تو کہتا ہوں ڈیبیٹ کر لینا بھائی ہمارا. اور پھر دیکھیے, میں ایسا لگتا ہے کہ ایم کیو ایم یہ لوکل, آپ ایم کیو ایم ایک ایتھنک, ایک ہمارا ایک بیک گراؤنڈ ہے فرض کریں, تو کراچی تو آپ کہتے ہیں کہ پختونوں کا بھی شہر ہے, آپ کہتے ہیں بلوچوں کا بھی شہر ہے, آپ کہتے ہیں سرائکیوں کا بھی شہر ہے, ہزارے وال میاں وہ کون سی زبان بولنے والا لاکھوں کی تعداد میں اس کراچی میں نہیں ہے. تو اب تو یہ آرگومنٹ فیل ہو گئی, یہ ختم ہو گئی. میں آپ کو مثال دے کے آگے بڑھوں, جب ہم زرعی ٹیکس کی بات کرتے تھے نا اس ملک میں, تو ایسا لگتا تھا سندھ میں ہم نے کوئی بری بات کر دی ہے. آج سے 30 سال پہلے, 20 سال پہلے حالات کی ستم ظریفی دیکھیں, ہمارا ملک بینک کرپسی کی طرف چل پڑا, آئی ایم ایف کی ضرورت پڑی. آئی ایم نے کان پکڑ کے آئی ایم ایف نے کہا کہ اگر تمہیں پیسے چاہیے تو ملک میں زرعی ٹیکس لاگو کرو. تو کس سے اعلان کروایا؟ وزیر اعظم پاکستان سے نہیں, انہوں نے زرداری صاحب سے. آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ 1 جنوری فلاں سال سے ملک میں زرعی ٹیکس لاگو ہو جائے گا. یہ اعلان صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب نے کیا ہے. پاکستان اس نہج پہ پہنچ گیا ہے کہ اب آپ اس ملک کو کہ سسٹم کو آگے چلا ہی نہیں سکتے, ڈیلیور ہی نہیں کر سکتے. جن کے جس ادارے کے پاس پاور جا رہی ہے نا, کل کو ان کو اکاؤنٹیبل بھی ہونا ہے کہ اتنی پاور کا آپ نے کیا کیا. مجھے یہ بہت امید ہے کہ بھئی اب جو ہے وہ کوئی کسر نہیں رہ گئی ہے پاورفل بننے میں. تو مجھے تو بہت امید ہے کہ وہ اس پاور کا استعمال جو ہے وہ لوگوں کی ڈیلیورنس کے لیے کیا جائے گا. لیکن جب یہ موقع آیا, جب طاقت کا استعمال ہوا, یعنی کہ جو اصل طاقت کا استعمال, میں وائلنس کی بات نہیں کر رہا, ریاست کی طاقت کا استعمال ہوا, تو ابھی تک تو پاکستان کے عوام کا مشاہدہ یہ ہے کہ یہ اپنے اختیارات کی تقویت دینے کے لیے, اس کو دوام دینے کے لیے تو بہت آسانی سے اتنی بڑی ترمیم ہو گئی. اور سامنے والی جماعت بھی کہتی ہے کہ یہ آپ لے لیں جو بھی ہے, لیکن جو بیچارے 25 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے, ان کے گھر تک کا مسئلہ ہے, ان کی ایک شخص کا مسئلہ ہے جس کو آپ خود بھی اڈاپٹ کرتے ہیں, لیکن اس میں اس طاقت کا استعمال اب تک تو ہم نے 26 میں بھی نہیں دیکھا, 26ویں ترمیم میں بھی نہیں دیکھا, 27ویں ترمیم میں بھی نہیں دیکھا. اور نہ صرف یہ کہ نہیں دیکھا بلکہ آپ کو شے ماد بھی دی گئی, کیونکہ پھر اس کے عوض ایک وہ کنسیشن لے لیا گیا تا حیات, جو کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا. کامران بھائی آپ کی بات بالکل درست ہے, اور میں یہاں پہ صرف یہ کہنا چاہوں گا, جو کہ میری بات بڑی ان پاپولر بات ہے اس وقت جو میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں, وہ یہ کہ شاید نہیں, مجھے یقین ہے کہ یہ خوشی سے نہیں ایکسیپٹ ہوئی یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے, یہ مجبوری میں اور یہ نہ چاہتے ہوئے یہ فرمائشیں پوری کی گئی ہیں, ٹو سیکیور فیو تھنگس اور ٹو لیٹ گو اینڈ ایکسیپٹ مینی تھنگس, ٹو لیٹ گو اینڈ ایکسیپٹ مینی تھنگ. یہ مجھے اس والی بات پہ یقین ہے کہ یہ جو ہے یہ میری بات ان پاپولر, مجھے پتہ ہے کہ بہت زیادہ, اور آپ جو بتور مارے ہیں اس کا نقشہ تو ایسے ہی ہے, لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ ابھی نہیں ہے کہ ہر چیز اپنی منوا سکتے, جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ جو بھی بیسکس ہیں ان کو منوا کے, ان سے بات وہ کر کے دوسری چیزوں کو جو جانے دیا گیا ہے, اور کچھ چیزوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی ایکسیپٹ کیا گیا ہے. اور لیٹس سے کہ اس کے اندر جو بردباری یا حکمت عملی یا جو بھی ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں, مہینوں میں, سالوں میں پتہ چلے. کیونکہ دیکھیں اس کے بعد جو ہے وہ آپ کسی کو بلیم نہیں دے سکتے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے. لیکن مصطفیٰ اس سلسلے میں اب جو بھی صورتحال ہے, جو بھی کراچی شہر کی ریپریزنٹیشن ہے یا جو بھی ہے, جس قسم کے بھی الیکشن ہوئے, اس کے جو بھی نتائج ہوئے, بہرحال ایم کیو ایم اس کی ایک بڑی امپورٹنٹ ریپریزنٹیشن ہے کراچی کی. اور اس دوران آپ حکومت میں ہیں, کابینہ میں ہیں, ایم کیو ایم, یہ تمام چیزیں ہیں. اس کے باوجود یہ کھلواڑ ہوا ہے آپ کے ووٹرز کے ساتھ, اس شہر کے ساتھ, جس کے ساتھ جو آپ پیدا ہوئے ہیں یہاں پر, آپ اور ہم جیسے تمام لوگ. یہ بھی تو ایک آپ لوگوں نے بھی تو اپنی سیاست کو, اپنے امیج کو, اپنے اس کو ایک داؤ پہ لگا دیا ہے نا. مطلب آپ کی, میں کرتا ہوں, چلے آپ کی بات کرتے ہیں کہ آپ اقتدار میں گئے, آپ کو سب کچھ کیا, انہوں نے کیا کیا کہ آپ کو ایک کیبنٹ کی پوزیشن دے کے آپ کو بٹھا دیا اور آپ کو خاموش کر دیا. کامران کچھ باتیں میں آپ کے سامنے جو ہے وہ شاید نہ لا پاؤں, اپنی زبان پر نہ لا پاؤں اس کیمرے کے آگے, کہ ہم نے جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ اور کیا بات کی ہے.
اور کس حد تک بات کی. بس ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے لیے یہ وزارت جو ہے بالکل بے معنی ہے, کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اور اگر لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذریعے کہ اگر تو یہ بہت موقع تھا کہ ایم کیو ایم کوئی تو آواز آتی کہ ایم کیو ایم چلیں بھائی اس کے علاوہ کچھ اور مانگ رہی ہو. ہم نے کامران بھائی اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں کی ہے. میں آپ کے سامنے ایکسیپٹ کرتا ہوں یہ والی بات کہ ہماری ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہے. آج ہماری وہ پوزیشن نہیں ہے جو پیپلز پارٹی کی پوزیشن ہے. آج ہماری وہ پوزیشن نہیں جو پیپلز پارٹی جس طرح پیپلز پارٹی کر رہی ہے اور کروا رہی ہے. ہم تو اپنی آرگومنٹ سے, لاجک سے منا کر, سمجھا کر, بتا کر ہی اپنی بات کو ایکسیپٹ کرا سکتے ہیں. یہ جو یہاں تک پہنچا ہے معاملہ کہ پنجاب اسمبلی, اس کے بعد کیبنٹ, پھر وزیر اعظم اور پھر اسٹینڈنگ کمیٹی کی دونوں کمیٹیز کی اپروول, اور پھر یہ ڈر ہو گیا کہ اگر یہ پریزنٹ ہو گیا کہیں, باقاعدہ اس والی بات کو رکوائی گئی ہے بات کہ بھئی ہم تو یہ کرتے ہیں کہ بھئی آپ اسمبلی میں پیش کرتے ہیں اس کے ساتھ 27 کے ساتھ, بھلے اس پہ ووٹ نہ کریں تو پتہ چل جائے گا پورے پاکستان کو کہ کون. اس والی بات کو بھی رکوائی گئی ہے بات کہ بھئی یہ والی پریزنٹ بھی نہ کیا جائے, کیونکہ ایک خطرہ تھا کہ شاید پی ٹی آئی ووٹ دے دے اس کے اوپر, یا کوئی اور لوگ ووٹ دے دیں تو وہ, اور یا پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ابھی ختم نہیں. تو یہ بھی پتہ چل گیا نا کہ یہ صرف کہنے کی بات تھی, یہ کھلواڑ تھا کہ ہم نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیج دیا ہے, 26ویں میں بھی آپ کو ٹالا گیا, اور یہ اتنے بڑے قومی ریاستی موضوع کو ایک طرف ڈالا گیا. کھلواڑ, ایک لالی پاپ کیا گیا کہ جی ہم نے 26ویں ترمیم میں اس کو ہم نے اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھیج دیا. جب 27ویں آئی تو پھر کہا ہم نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں دے دیا. تارڑ صاحب کی بھی ہم نے بات سنائی, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اسٹینڈنگ, کیا مطلب اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیج دیا. تو کیا ہوا پھر اسٹینڈنگ کمیٹی کے بعد آیا ٹیبل ہوا, تو یہ آپ خود بتا رہے ہیں کہ یہ ٹیبل بھی نہیں, آئی مین اسمبلی میں تو یہ نہیں ٹیبل ہو. تو یہ کیا ڈرامہ تھا؟ ہاں کہا یہ تو ون آف دی ڈیمانڈ ہے, ون آف دی ڈیمانڈ ہے ان لوگوں کی جن لوگوں نے این ایف سی ایوارڈ نکلوایا ہے, جن لوگوں نے ایجوکیشن نکلوائی ہے, جن لوگوں نے وہ نکلوائی ہے, ہیلتھ نکلوایا ہے, جن لوگوں نے آپ جو فرما رہے ہیں کہ صدر پاکستان کی جو ہے وہ تاحیات کیسز کو جو ہے وہ امیونٹی دلوائی, یہ تو ڈیفینیٹلی ان کے پاس. میں آپ تو بالکل میں آپ سے ایکسیپٹ کروں گا کہ بھئی جو حکومت کے جو ہمارے دوسرے حلیف ہیں پی ایم ایل این اور دوسرے ساتھی اور جو دوسرے لوگ ہیں اور ہم سمیت, ہم سب جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس ریسیونگ اینڈ پر ہیں. یہ ان کے ڈیمانڈ کی وجہ سے یہ والی بات ہوئی ہے. آئی ہوپ کہ جو ہے وہ یہ والی سچویشن ہمیشہ قائم اور برقرار نہ رہے انشاءاللہ تعالی. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج جس سچویشن میں ہے, جس میں کہ ریاست نے, افواج نے, عدالتوں نے, اعلیٰ عدلیہ نے جو ہے وہ ایک لازوال قوت حاصل کر لی ہے, کہ اب اس قوت کو استعمال ہو کے کسی صورت میں جو ہے وہ اختیارات کی نچلی سطح تک تقسیم ہو جائے گی, این ایف سی کا ایوارڈ کی بہتری ہو جائے گی, چھوٹے صوبے بن جائیں گے یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس بن جائیں گے, یہ کچھ آپ کو نظر آتا ہے, یا یہ کہ یہ ہم بھول جائیں یا عوام جو ہے کہ یہ کبھی بھی اس کی بحالی ہوگی؟ پاکستان کی اس بدحالی میں مجھے ایک سلور لائننگ نظر آتی ہے. ہم وہ قوم ہیں کہ جو صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ نہیں کرتے, ہم مجبوری میں کرتے ہیں. اب یہ ہماری ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال ایکس وائی زی کی ڈیمانڈ کا مسئلہ کامران بھائی نہیں رہا. جن کے پاس پاور ہے اور الٹیمیٹ پاور ہے اور آ جائے گی پاور, ان کو آج نہیں 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال کے بعد اس والی بات پہ اکاؤنٹیبل بھی ہونا پڑے گا نا کہ اس پاور کا کیا کیا, اور اس کیے کرنے جو کیا کہ بھئی کیا کیا, وہ کرنے کا طریقہ یہ ہے جو میں آج کہہ رہا ہوں, یہ ہے جو ہم 10 سال سے کہہ رہے ہیں. اس کے کیے بغیر یہ ہماری کوئی اس کے ایک گلی کی, کراچی کی, حیدرآباد کی بات, یہ پورے پاکستان کی دنیا کی بات ہے. دنیا, آپ کر رہے تھے نا پروگرام نیو یارک کے میئر کی بات, آپ امیجن کر سکتے کہ نیو یارک ایک دن بھی بغیر میئر کے چلے. اب ان غضب خدا کا, اب کراچی جیسا شہر 5 سال بغیر میئر کے چلا. میرا ٹینیور 10 سال میں 2010 میں ختم ہوا, اگلا الیکشن 2015 میں ہوا. اس 2015 والے کا جب 20 میں ختم ہوا تو اگلا الیکشن 2023 میں ہوا, 3 سال میں. آپ تو سپریم کورٹ کے ججز کے کہنے پہ تو آپ 10 سال کے بعد الیکشن کراتے. یہی اسی مثال دوں, آج ملک میں آپ کے پولیو وائرس ختم نہیں ہوا, افغانستان میں ختم نہیں ہوا. کیوں نہیں ختم ہوا؟ آپ باہر سے بندے بھیج کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, وہ لوگ اس کو ریفیوز کرتے ہیں, ان کو جانتے نہیں ہیں.
آج اگر لوکل گورنمنٹ کا نظام ہوتا, وہی کونسلر جو محلے میں رہ رہا ہے وہ اگر دروازہ کھٹکھٹاتا, وہ مجھے بتائیں کوئی منع کرتا؟ کوئی پاکستان میں کوئی منع کرتا آپ کی ریونیو کلیکشن نہیں ہوتی گورنمنٹ بھائی؟ میں نے آپ کو بلوچستان کی مثال دی کہ بلوچستان میں آپ فوج جو ہے وہ وہاں پر آپریشن کیے جا رہی ہے, لیکن وہ جو سافٹ ویئر ہے, ہارڈ ویئر تو آپ نے دے دیا, وہ جو سافٹ ویئر ہے جو اس پورے میکینزم کا, وہ سافٹ ویئر تو مسنگ ہے. ایم پی اے 24 گھنٹے لگتے ہیں اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں, اپنے علاقے میں کیسے کریں؟ تو پاکستان کے آپ کنکلوڈ کرتا ہوں, پاکستان میں جس ادارے جس اتھارٹی کے پاس کامران بھائی اب زیادہ پاور چلی گئی ہے, ان کو کل کو اس بات پہ اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا کہ اس ادارے اس اتھارٹی کا انہوں نے کیا کیا. کیونکہ جو عوام دیکھ رہے ہیں اس اتھارٹی کی قوت کو دیکھ رہے ہیں, اس کی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو میں کہتا ہوں کہ یہ 27ویں ترمیم میں ایک عام پاکستانی کے لیے 25 کروڑ پاکستانیوں کے دروازے پہ ان کے مسئلے کے حل کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. جو موجود ہے وہ سب کو پتہ ہے, لیکن اس کی قوت یہ ہے کہ اتوار کے دن کیبنٹ کا اجلاس بلایا جاتا ہے, اور اگر وزیر اعظم نہیں ہے, وہ دوسرے ملک میں آذربائیجان میں بیٹھے ہیں, تو وہاں سے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے کیبنٹ کو پریزائڈ کرتے ہیں کہ اس کی منظوری ہو فوراً. یہ پھر قوت دوسری طرف ہی نظر آ رہی ہے. میں اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے, میں اس کے اندر کوئی, لیکن میں اپنی بات پہ, اس والی بات پہ قائم ہوں. اور اس سے پہلے وہ 26ویں ترمیم صبح 5 بجے منظور ہو رہی ہے. اس والی بات میں قائم ہوں کہ پیپلز پارٹی کے پاس بہت بڑی پاور ہے. پیپلز پارٹی کے پاس دیکھیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, میں ادھر ادھر سے گھما پھرا کے بات نہیں, بالکل پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت اگر وہ چاہتے ہیں اس نظام میں آئینی ترمیم کے لیے, تو نمبرز کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت بہت بڑی طاقت پاور ہے. وہ جو چاہیں گے وہ ہو رہا ہے, وہ جو نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہو رہا. اب کب تک ان کی چاہت کی مجبوری ہماری رہتی ہے, یہ پاکستان اور پاکستانیوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. اور جن لوگوں کے پاس پاور آ رہی ہے, اور وہ پاور جس کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ صرف سیاسی پاور پارلیمنٹ کے اندر کی نہیں ہے, وہ ریاست پہ حاوی ہے. وہ ریاستی جو پرائرٹیز سو کالڈ اگر ہے, یا کم از کم ہمیں یہ بتایا گیا, اس پر حاوی ہے, ہر لحاظ سے اس پہ پریویل کر سکتی. تو اس وقت تو آپ کے اس موجودہ نظام میں تو ایسا ہی ہے. جب آپ کے پاس پارلیمنٹ ہے, آپ سو کالڈ جمہوریت کہتے ہیں, پارلیمنٹ سے چیزیں ہونی ہیں, اس میں تو ان کے پاس نمبر گیم کے حوالے سے آج تو کامران بھائی بہت برتری ہے. اب اس کو جو ہے یہ تاریخ میں چیزیں لکھی جا رہی ہیں کہ اس برتری کو انہوں نے کس کام کے لیے استعمال کیا ہے. یہ لوگوں پہ چھوڑتے ہیں کہ بھائی پریسیڈنٹ کی امیونٹی دینے کے لیے یا لوگوں کو اختیارات دینے کے لیے. تو آج تو جو ہے وہ ایسا ہے کہ لوگوں کو اختیارات دینے کے لیے وہ پاور استعمال نہیں کی گئی ہے. بہت بہت شکریہ. جناب سید مصطفیٰ اقبال ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر ڈپٹی کنوینر MQM, وفاقی وزیر صحت. اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی مجھے یہ کہنا ہے معذرت کے ساتھ کہ ہم یہ سمجھتے رہے کہ شاید 27ویں ترمیم کے ذریعے پاکستان کا سب سے بڑا کلیدی ترین جو مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ اختیارات کی نچلی سطح تک تقسیم ہو, NFC کا معاملہ طے ہو, وفاق پہلے دن کنگال نہ ہو, وہ اس مسئلے اس 27ویں ترمیم کے ذریعے حل ہو جائے گا. اس کے لیے ہم نے بڑی امید بڑھائی اس شو کے ذریعے, آن مائی ریڈار کے ذریعے, لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہو پائے گا. ایک اشارے کی مار ہے اور یہ چیز ہٹ گئی ہے, اور اس کا کوئی ذکر نہیں ہوا. 27ویں ترمیم میں بھی نہیں ہوا, اس سے پہلے 26ویں ترمیم میں بھی نہیں ہوا تھا. یہ ہم یاد رکھیں گے کہ 27ویں ترمیم بہرحال اتنی اہم تھی کہ اس کی منظوری کے لیے کابینہ کا اجلاس اتوار کے روز ہوا. وزیر اعظم ملک میں نہیں تھے, باہر تھے, تو انہوں نے آن لائن ویڈیو کے ذریعے اس کو پریزائڈ کیا, اس کو منظور کیا, اور بہرحال ہر چیز وہ ہو رہی ہے. پاکستان کے 25 کروڑ عوام میں سے کسی ایک شخص کے لیے اس میں کوئی خیر کا دائرہ خیر کا کوئی پہلو موجود نہیں ہے, افسوس کے ساتھ.